بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین۔ صالحین کے ذکر کے وقت، ان کے تذکرے کے وقت رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین، ان کا اس نشست کے اندر تذکرہ کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی قربانیاں اسلام کے اندر وہ بے مثال ہیں۔ ان کا سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، ان کی کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی، اور ہجرت کی رات اللہ کے رسول کے بستر پر سوئے، جبکہ باہر قتل کرنے کے لیے پہرا لگا ہوا تھا، اور پھر تمام جنگوں کے اندر آپ نے حصہ لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہ آپ خاوند ہیں، حضرت حسن و حسین کے والد محترم، تو یہ تمام فضیلتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہیں۔ اور آپ کے شاگرد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ابتدائی غذا وہ ام المومنین حضرت سلمہ کا مبارک دودھ، اب وہ آپ کے پیٹ میں گیا تو پھر ان سے جو اچھے اور صالح اعمال اب وہ نکلے تو ان کا کون شمار کر سکتا ہے۔ تو ان کے آگے شاگرد اور مرید خواجہ عبد الواحد، اور ان کے آگے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان سے فیض حضرت ابراہیم ادہم نے پایا، ان سے فیض شیخ سدید الدین حذیفہ کو پہنچا، ان سے شیخ امین الدین، ان سے پھر حضرت خواجہ ممشاد کو یہ فیض نصیب ہوا، اور ان سے حضرت ابو اسحاق، اور ان سے حضرت احمد ابدال، اور ان سے حضرت ابو محمد۔ تو یہ تمام سلسلہ چشتیہ کے بزرگ، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو محمد سے فیض حضرت ابو یوسف کو منتقل ہوا، تو ان سے حضرت قطب الدین مودود کو یہ فیض پہنچا، ان سے حاجی شریف کروڑ رحمتیں حاجی صاحب کے اوپر، ان سے یہ فیض خواجہ عثمان ہارونی کو پہنچا، ان سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پھر ان سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فیض پہنچا، ان سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت نظام الدین اولیاء کو فیض پہنچا، ان سے حضرت نصیر الدین چراغ، اور ان سے خواجہ کمال الدین، ان سے شیخ سراج الدین، پھر ان سے خواجہ علم الدین، پھر ان سے حضرت محمود راجن، اور ان سے یہ فیض حضرت جمال الدین کو ٹرانسفر ہوا، ان سے یہ فیض حضرت شیخ حسن کو منتقل ہوا، اور ان سے خواجہ شیخ محمد، ان سے حضرت یحییٰ مدنی، پھر ان سے شیخ کلیم اللہ، ان سے حضرت نظام الدین، پھر ان سے مولانا فخر الدین فخر جہاں، ان سے خواجہ نور محمد مہاروی، ان سے یہ فیض خواجہ محمد سلیمان تانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا، ان سے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر
خواجہ محمد دین، ان سے خواجہ ضیاء الدین، ان سے خواجہ قمر الدین، اور ان سے فیض جو منتقل ہوا وہ خواجہ غلام فخر الدین جو بندہ ناچیز کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ تو آگے خواجہ غلام فخر الدین سے جو بھی فیض منتقل ہوا وہ بندہ ناچیز کے نصیب میں آیا۔ تو بندہ ناچیز قرآن پاک کی آیات، فرمان نبوی اور اعمال صالحہ اور ذکر اذکار کی اکثر ترغیب دیتا رہتا ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جد و جہد کا حق ہے۔ تو اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت وہ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو میرے دوست، ہمیں صالحین کی صحبت اور سنگت اختیار کرنی چاہیے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عظیم ہستیاں، ان کی سنگت کے بارے میں اگر میں ایک مثال دوں کہ بہت بڑا سمندر ہو، آپ کے ہاتھ میں ایک کیل ہو، تو اس کو اگر سمندر میں پھینکیں تو وہ کیل ڈوب جائے گی، اور اگر وہی کیل لکڑی کا ایک تختہ ہو اس کے اندر پیوست کر دی جائے تو جہاں لکڑی تیرتی رہتی ہے، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاز پانی کے اوپر کتنے ٹن لوڈ اٹھا کر تیرتے رہتے ہیں، کشتیاں تیرتی رہتی ہیں۔ تو جب کیل وہ کسی کشتی، کسی جہاز کے اندر پیوست ہو جاتی ہے تو ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ڈوبنے سے بچائے تو صالحین کی سنگت اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ پھر قبر کے اندر، حشر کے اندر اور اس دنیوی زندگی کے اندر بھی صالح اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو صالحین کی صحبت، سورۃ فاتحہ کے اندر بھی جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار صراط مستقیم عطا فرما، تو اللہ پاک پھر آگے چند ہستیاں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نمونے رکھتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، تو پھر جو ہے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں فلاح یافتہ طبقہ، اس کے ساتھ اپنا تعلق وہ قائم کرنا چاہیے، پھر رب تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، یہ تمام مشائخ، ان پر کروڑ ہا رحمتیں نازل فرما، اور ان کے فیض و برکات سے تمام میرے سامعین اور مجھے مالا مال فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما،
اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بدعات اور اشرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔